میں سے ایسا نہیں ہے. اور کیجئے حدیث کے الفاظ, کیا کہتا ہے رسول اللہ, کوئی اولاد آدم میں سے ایسا نہیں ہے الا وقد اخطا, جو خطا نہ کرتا ہو. یعنی ہر اولاد آدم خطا کار ہے, یہ تو سب لوگ جانتے ہی ہیں, ہے نا. بولتے نا انسان ہے تو غلطی کرے گا, آدم کی اولاد ہے تو غلطی کرے گا. تو ایسا کوئی اولاد آدم نہیں ہے جو غلطی نہ کرتا ہو, او ہم بخطیہ, یا غلطی کے قریب نہ جاتا ہو, یا غلطی سے دو چار نہ ہوتا ہو, یا خطاؤں کی غلطیوں کے خیالات اس کے دماغ میں نہ آتے ہوں. ہر اولاد آدم کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہی ہے. ہر اولاد آدم اس سے دو چار ہوتی ہی ہے, یا تو گناہ کے خیالات آتے ہیں یا گناہ کرتا ہے, یا تو خطا کے خیالات آتے ہیں یا خطا کرتا ہے. لیس یحییٰ بن زکریا, سوائے یحییٰ بن زکریا کے علیہ السلام. یہ صحیح حدیث ہے, ان حوالوں سے میں نے آپ کے آگے رکھی. اس سے معلوم ہوا کہ جو چار صفات میں نے حصورہ کے معنی میں نے بیان کی, یہ یحییٰ علیہ السلام ہی کے تعلق سے فٹ ہوتی ہے, کیونکہ وہ عورتوں کی غرض و غایت نہیں رکھتے تھے, عورتوں کے تعلق سے خیال بھی نہیں آتا تھا ان کے دماغ میں, عورتوں کے پاس جاتے بھی نہیں تھے, عورتوں کی ضرورت بھی انہیں محسوس نہیں ہوتی تھی, اور ان کا پانی بھی نہیں نکلتا تھا. یہ صحابہ وغیرہ تابعین وغیرہ کے اقوال کے مطابق اتنے پاک باز کہ یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس طرح پیدا کیا. یہ یونیک انوکھے نبی ہے, اور یہ ان کی اس چیز سے ان کی نبوت میں کسی قسم کا فرق نہیں آتا. اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. اگر آپ اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں کہ کس طرح یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں, تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بہت زیادہ بوڑھے ہو گئے تھے زکریا علیہ السلام, بیوی بھی بانجھ, ذرائع تو سب کچھ ختم ہو چکے. ایسے میں اگر اللہ تعالیٰ اولاد دے تو اللہ جو چاہے اولاد دے. اللہ نے دیا یحییٰ علیہ السلام کو, بہت یونیک پرسنالٹی کے ساتھ دیا اللہ نے, یونیک خصوصیات, ایک دم کیا کہتے ہیں انوکھی خصوصیات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کو پیدا کیا. یہ تیسری صفت تھی یحییٰ علیہ السلام کی کہ وہ حصورا ہوں گے, وہ نبیہ. پہلے ہی سے بشارت دی گئی کہ اے زکریا تمہاری جو اولاد ہوگی, تمہارا جو بیٹا ہوگا وہ نبی ہوگا. اس کے بعد پانچویں صفت من الصالحین, نیک لوگوں میں سے ہوگا. اور نیک لوگوں میں سے ہونا یہ خود ایک بہت بڑی بشارت ہے. اللہ تبارک تعالیٰ تو اس قسم کی بشارت ہر مومن بندے کو دینا چاہتا ہے. جگہ جگہ انبیاء کا تذکرہ کر کے اللہ کہتا ہے وہ نیک لوگوں میں سے, وہ نیک لوگوں میں سے. اسی طرح مومنوں کا تذکرہ کر کے اللہ کہتا ہے کہ یہ نیک لوگوں میں سے, اس قسم کا عمل کرنے والے نیک لوگوں میں سے. ایک جگہ پر غالباً سورہ یونس وغیرہ میں اللہ نے دعا کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہا کہ انبیاء اس طرح دعا کرتے ہیں, انبیاء اس طرح دعا کرتے ہیں, انبیاء. اس کے بعد کہا کہ جو کوئی ان کی روش پر چلے گا, اس قسم کی دعائیں کرے گا, وہ من الصالحین, وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا. تو نیک لوگوں میں سے ہونا یہ خود بہت بڑے کمال کی بات ہے, فضیلت کی بات ہے, اہمیت کی حامل ہے یہ چیز. تو یحییٰ علیہ السلام نیک لوگوں میں سے ہوں گے. کتنے صفات بیان کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کی؟ پیدا ہونے سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کریں گے. نمبر 2 سید ہوں گے. نمبر 3 حصورا ہوں گے. نمبر 4 نبی ہوں گے. نمبر 5 نیک لوگوں میں سے ہوں گے. یہ تھی آیت نمبر 39. آیت نمبر 40 کو بھی دیکھ لیتے ہیں. آیت نمبر 40 کا لفظی ترجمہ اس سے پہلے ہم نے سورہ مریم میں دیکھا ہوا ہے, اس لیے اس کو یہاں پر میں اس کے ساتھ جوڑ رہا ہوں. آیت نمبر 40 میں اللہ کہتا ہے قال رب انا یکون لی غلام. یحییٰ علیہ السلام کے تعلق سے جب بشارت سنتے ہیں تو زکریا علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ مجھے اولاد کیسے ہوگی, وقد بلغنی الکبر, جبکہ میں بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں, وامرأتی عاقر, اور میری بیوی تو پوری طرح بانجھ ہے, اولاد نہیں دے سکتی, جن نہیں سکتی. تو اللہ نے کہا سن لو کذالک, اسی طرح ہو جاتا ہے, اللہ کہہ دیتا ہے تو ہو جاتا ہے. اللہ یفعل ما یشاء, اللہ کر گزرتا ہے جو وہ چاہے. آیت نمبر 40. اس قسم کی جو آیتیں ہیں میں کہتا ہوں ہم مسلمانوں کے لیے بہت زبردست ہتھیار ہونا چاہیے, زبردست کانفیڈنس کی چیز ہونا چاہیے, ہمارے لیے اعتماد اور بھروسے کی چیز ہونا چاہیے, جہاں پر ہم سکون کی سانس لیں. کیا اللہ کہتا ہے اللہ کر گزرتا ہے جو وہ چاہے. معلوم ہوا کہ اگر ہم اللہ کو راضی کر لیں تو قسم خدا
کوئی چیز ہے ہی نہیں جو ہمیں نہ ملے یا ہمارا کام نہ ہو. شرط کیا ہے؟ اللہ کو ہم راضی کر سکیں. اللہ اگر ہم راضی کر لے تو اللہ ہر وہ کام کر سکتا ہے جو وہ چاہتا ہے. اللہ جب سب کچھ کر سکتا ہے تو ہم کو اس کے ہو کر رہنا ہے نہ کہ مخلوقات کے. اور آپ کو معلوم ہے بہت اہم اور بڑی بات بیان کر رہا ہوں، انبیاء کرام آتے ہی اس لیے تھے، غور سے سنیے، انبیاء کرام آتے ہی اس لیے تھے کہ لوگوں کو لوگوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں لے جائے. آتے کس لیے تھے؟ لوگوں کو لوگوں کی بندگی سے نکال کر ایک خدا کی، ایک اللہ کی بندگی میں لے جائے. اگر انبیاء کی اس مقصد کو جس نے سمجھ لیا، یقین جانو اس کو توحید سمجھ میں آ گئی. آج اگر لوگ اللہ کی طرف بلانے کے نام پر لوگوں کی طرف بلاتے ہیں، قبروں کی طرف بلاتے ہیں، مردوں کی طرف بلاتے ہیں، درگاہوں کی طرف بلاتے ہیں، بابا جانتے جادوگروں کی طرف بلاتے ہیں، تو یقین جانی ہے وہ انبیاء کی دعوت پر نہیں ہے بلکہ شیطان کی دعوت پر ہے، طاغوت کی طرف وہ بلاتے ہیں. اللہ کر گزرتا ہے جو وہ چاہے. اللہ ہمارا واحد ایک ہی الہ ہے، سچا معبود، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. اس کو راضی کر لو، دنیا بھی سدھر جائے گی، بن جائے گی، اور آخرت بھی انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گی. یہ دو آیتیں تھی سورہ آل عمران کی. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو صحیح سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.